اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا والصلاة والسلام والتحية والإكرام على الرسول النبي الأمي الذي أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا سيدنا ونبينا ومولانا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهاديين المهديين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وعلى محمد سيما بقية الله المنتظر إمام زماننا هذا روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا عجل الله تعالى فرجه الشريف صلوات اللهم صل على محمد وعلى محمد ولعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من يوم الظلم إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى وقوله الحق وهو أصدق الصادقين بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينكم فسوف يأتي الله بقومه صلوات محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد خاندان عصمت و طہارت پر ایک اور بلند ترین صلوات پڑھیں اللهم صل على محمد وعلى محمد سبحان اللہ عظمت باب الحوائج اور فرش اعضاء کی عظمت جتنی بلند ہمارے ذہنوں میں ہے اتنی بلند صلوات پڑھ دینا اللهم صل على محمد وعلى محمد دین اور پاسبان دین کے عنوان سے تقریر کے 5ویں مرحلے میں آپ کی پاک طیب و طاہر مطہر سماعت کی نظر کرنے جا رہا ہوں سورہ مائدہ کی 54 اور 55ویں آیہ کریمہ جس کا ترجمہ پیش خدمت ہے صاحبان ایمان ہمیں اس بات کی کوئی پرواہ نہیں کہ تم میں سے جس کا دل چاہے مرتد ہو جائے دین ہم نے تمہارے بلبوتے پر اور تمہارے بھروسے پر نہیں پھیلایا من یرتد منکم عن دینکم فسوف یأتی اللہ ان قریب اللہ اس بات کے اوپر قدرت رکھتا ہے جس طرح سے تم کو خلق کیا ہے اس بات کے اوپر قدرت رکھتا ہے کہ وہ ایسے افراد کو اور ایسے لوگوں کو لے کر آئے کہ جو سب کے سب اللہ سے محبت کرتے ہوں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی ان سب سے محبت کرتا ہو آگے تشریف لائیں آگے آ جائیں تشریف لائیں صلوات پڑھیں صل على محمد وعلى محمد تفسروا فی المجالس آئیے تعظیم عزیزان گرامی اللہ رب العزت نے صفات گنوائے نام کسی کا نہیں لیا اور ان صفات کے ذریعے سے گفتگو کی ہے اسلام کی
اصل اساس اور دین مبین کی وہ کیا ہے الگ سے حاصل کرنا پڑتا ہے. دنیا میں آنے کے بعد یہ دین یہ اسلام الگ سے حاصل کرنا پڑتا ہے یا کچھ اس کے برخلاف ہے. پیدائش کس طور پر ہوتی ہے انسان کی؟ کس سے پوچھیں؟ جو سب سے کائنات میں افضل شخصیت ہو، جس کے طفیل میں ساری کائنات خلق کی ہو پروردگار نے، اس سے پوچھتے ہیں جس کے لیے یہ کہا ہے کہ لولا کا لما خلقت الافلاق. اے رسول اگر ہم تمہیں خلق نہ کرتے تو کائنات خلق نہ کرتے. زمین آسمان چاند ستارے ماہتاب آفتاب ہوائیں خلائیں انسانات جمادات نباتات چرند پرند کچھ نہ خلق کرتے اگر تمہیں خلق نہ کرتے. لیکن اب سلسلہ اگر آگے بڑھاؤں، سیدہ بطول اگر ان کو خلق نہ کرتے تو تمہیں بھی خلق نہ کرتے. دیکھیے وہ مجلس نہیں جس میں اہل بیت کے فضائل نہ ہوں. یہ فرش اعضاء اور یہ منبر کا حق یہی ہے کہ آل محمد کو پہچانا جائے. یہ ایام ہوتے ہیں مخصوص انسان سازی کے. قریب آ جا ہے 2 کمان یا اس سے بھی کم کا فاصلہ رہ جائے، آواز آتی رہتی ہے تو محبت کے رشتے ہیں. توجہ ہے عزیزو، ہر بچہ جب پیدا ہوتا ہے فطرت لے کر آتا ہے، دین مبین پر پیدا ہوتا ہے، اسلام کی فطرت لے کر پیدا ہوتا ہے. کچھ کل جو ہے میرے اوپر تھوڑا سا اعتراض ہوا ہے، اور اعتراض کا مطلب میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ میں برا لگا ہے. مجھے بہت اچھی لگتی ہیں باتیں جو سامنے کہی جائیں ٹوکی جائیں، بہت اچھی لگتی ہے. چونکہ ہم طالب علم ہیں، 15 سال ایران میں جو بھی ہم نے علم حاصل کیا ہے، اور ہم یہ چاہتے ہیں چونکہ طالب علم ہے اصلاح ہونی چاہیے ہماری، تو ظاہر ہے شیئر کرتے ہیں آپ کے سامنے، وہ پیش کرتے ہیں جو کچھ ہم نے اپنے اساتید سے پڑھا ہے. اور کہیں کچھ ہو جائے تو دعویٰ نہیں کرتے، چیلنج نہیں کرتے کہ ہمیں اپنی منمانی کرنی ہے، جو ہم پڑھ رہے ہیں بس وہی ہے. لیکن ہاں اگر پڑھ رہے ہیں صحیح اور پھر بھی غیر صحیح ہو تو ذرا سا پھر مسئلہ ہوگا ضرور. ٹھیک ہے، تو کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں، میں اس لیے عرض کر رہا ہوں تاکہ ذہنوں میں آ جائے. کچھ چیزیں ہمیں یہاں منبر پہ آنے کے بعد اپنی ذمہ داری سمجھتے ہوئے، امام زمانہ کی تلوار لٹکی رہتی ہے ہم لوگ کی گردنوں پر، ہمیں آپ تو بچائیں گے نہیں، تو اپنی نجات کا راستہ تو ہمیں ڈھونڈنا ہے. تو وہ بات ہمیں کرنی ہوتی ہے کہ جس کی وجہ سے ہمیں چھٹکارا مل جائے. ٹھیک ہے نا؟ تو کچھ میسیجز ہوتے ہیں، کچھ پیغام ہوتے ہیں، وہ ہمیں پہنچانا ضروری ہوتے ہیں. البتہ وہ چیزیں اپنے لیے بیان کرتے ہیں. توجہ فرما رہے، وہ چیزیں ہم اپنے لیے بیان کرتے ہیں. ایک باواز بلند صلوات پڑھیں محمد جی. تو ہر بچہ جو پیدا ہوتا ہے وہ اسلام کی فطرت پر پیدا ہوتا ہے. اس کے بعد فرماتے ہیں کہ لیکن، یہ بہت عمدہ جملہ ہے، لیکن اس کے جو والدین ہوتے ہیں، گھر والے، وہ اسے یا یہودی بنا دیتے ہیں یا نصرانی بنا دیتے ہیں. اب اس سے آگے تو میں جملے پھر بڑھاتا چلا جاؤں تو مسائل پیدا ہو جائیں گے. ماں باپ جو ہیں وہ بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہوتے ہیں. بچہ اسلام کی فطرت لے کر آتا ہے، بڑا ہونے کے بعد نماز نہیں پڑھ رہا ہے، تعجب ہے، وہ تو مسلمان پیدا ہوا ہے. توجہ فرما رہے ہیں؟ تو اگر یہ ایسی چیز نظر آ جائے کہ صبح کی 2 رکعت نماز کے لیے انسان کی آنکھ نہ کھلتی ہو، بہانے ہو، تو یہ سوچنا پڑتا ہے کبھی کبھی. فطرت اسلام لے کر پیدا ہوا ہے تو پھر تو ماحول اسلامی ہونا چاہیے نا. مگر چونکہ ماں باپ جیسے ہوں گے ویسے اولاد کو ڈھال لیتے ہیں. بہت توجہ کیجیے گا جملے پر. مجھے لگ رہا ہے کہ جملے برے لگ رہے ہیں، لیکن بچہ اسلام کی فطرت لے کر آتا ہے، لیکن ماں باپ جیسا رخ دیتے ہیں، جیسا ان کا کیریکٹر ہوتا ہے ویسے ڈھل جاتے ہیں. اگر یہ بات سمجھ میں آ گئی، زیادہ زور نہیں دے رہا ہوں، تو پھر مجھے انصاف سے بتائیں مسلمانوں جناب ابو طالب کے بارے میں کیا خیال ہے آپ کا؟
اور پھر آغوش میں پلنے والا بچہ، دیکھیے صاف ہے کہ ماں باپ جیسے ہوتے ہیں ویسے بچے کو ڈھال دیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ بچہ تو ہوتا ہے فطرت لے کر آتا ہے، مگر ماں باپ کا سب سے بڑا اثر ہوتا ہے، جیسے ماں باپ ہوتے ہیں ویسے بچے کو ڈھال دیتے ہیں۔ تو کیا کہیے گا، آغوش ابو طالب میں 2 بچے پلے، سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ آغوش ابو طالب میں 2 بچے پلے، ایک بچہ پروان چڑھا ابو طالب کی آغوش میں، تو ختم نبوت، آفتاب رسالت۔ اور دوسرا بچہ جو پلا کل ایمان، سبحان اللہ، واہ بڑا اثر پڑتا ہے ماں باپ کی آغوش کا، جس کی آغوش میں پلے۔ اس کو تھوڑا سا توجہ کیجئے، اس کے اوپر یہ بڑی عجیب سی باتیں آپ لوگ لکھ دیتے ہیں بھائی مسلمانوں، تھوڑا سا غور کریں ان باتوں کے اوپر۔ اسلام کی بنیاد کس چیز کے اوپر ہے؟ کہنے کے صاحب ہماری کتاب سے بتائیے۔ بھائی آج تک ہم یہی محنت کرتے ہیں، اپنی کتابوں کو تو بیان ہی نہیں کرتے۔ کبھی سنتے ہیں وسائل الشیعہ میں یہ حدیث ہے، پورے اشرے پڑھے ہم نے وسائل الشیعہ کے 18 جلدیں ہیں۔ کبھی بہار الانوار کی 110 جلدیں پوری کی پوری پڑھی ہیں آپ کے سامنے۔ جب تذکرہ ہوگا شروع ہو جاتے ہیں صحائف ستہ میں یہ ہے، صحیح بخاری شریف سیرت الماری میں یہ ہے، مسلم شریف میں یہ ہے، فلاں شریف میں یہ ہے، یہی تو بیان کرتے ہیں۔ آئیے آپ کی معزز ترین کتاب جس کا نام ہے کنز العمال، اس کی روایت بیان کر دوں۔ اساس کیا چیز ہے، گفتگو ہوئی تھی اساس کی تاکہ تمہیدی منزلوں کو میں گزر سکوں۔ اساس الاسلام، اساس الاسلام کون فرمانے؟ پیغمبر ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ صلی علی محمد والے محمد۔ آپ فرما رہے ہیں اساس الاسلام علی حبی و اہل بیتی۔ کنز العمال سے بول رہا ہوں میں، اسلام کی بنیاد اور اساس، فاؤنڈیشن، جو کچھ بھی ہے اصل اسلام، پیغمبر فرماتے ہیں میری محبت اور میری اہل بیت کی محبت۔ بہت توجہ کریں، میری محبت اور میری آل کی محبت جس کے دل میں ہو اسلام ہے۔ جس گھر میں میری محبت میری آل کی محبت پائی جائے وہ اسلامی گھرانہ ہے۔ بات طے ہو گئی۔ اہل بیت کی محبت جہاں جہاں ملے گی اسلام ہے، حقیقت یہی ہے، ورنہ سب کچھ لے لیں اور اہل بیت سے محبت نہ ہو سب کچھ بیکار۔ کیجئے حج جتنی مرضی، لگائیے چکر جتنے چاہے لگائیے، خانہ کعبہ کے طواف کیجئے، صحیح کیجئے صفا و مروہ کی، جتنی قربانیاں دینی ہیں، جتنے مہر کرنے ہیں اونٹ کیجئے، مگر کم سے کم فلسفہ حج کو تو سمجھو۔ کہاں جا رہے ہو؟ کس گھر کا طواف کرنے کے لیے جا رہے ہو؟ کس نے بنایا اسے؟ کس کے ہاتھوں سے تعمیر کرایا؟ ایرا غیرہ نتو خیرہ کے ذریعے سے یا وقت کے معصوم سے؟ میں کیا کہہ رہا ہوں بھائی، کچھ پڑھے لکھے زیادہ آ گئے کہ آج بڑی خاموشی چھائی ہوئی ہے، یہ گرمی لگ رہی ہے، مجھے پتا ہے ایمان کی گرمی زیادہ ہے آپ میں۔ اللہم زد فزد، ذرا صلوات پڑھے محمد علیہ محمد پر صلی علی محمد والے محمد۔ جی یہ بتائیے کس گھر پہ یہ گھر ہے کیا؟ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، یہ سب سے پہلا بیت ہے، اول بیت پہلا گھر ہے، وضع للناس جو لوگوں کے لیے کیا کیا گیا؟ کیا ترجمہ کریں گے؟ بنایا گیا نا سرکار، یہی کہنا ہے اپنے بھی، کیا کہیں گے؟
اور کوئی صاحب بول رہے ہیں؟ بالکل بے شک بول رہے ہیں. وضع للناس جو لوگوں کے لیے بنایا گیا غلط ہے، یہ بنایا نہیں گیا. کہتے ابھی تو آپ نے کہا ہے کہ معصوم کے ہاتھوں سے تعمیر کروایا. میں کیا کروں، قرآن میں جو الفاظ ہیں ترجمتوں میں وہی کریں گے نا. ہم تو مجبور ہیں لغت کے. ٹھیک ہے، الفاظ کیا ہے بڑی توجہ کریں، اگر سننے کا موڈ ہے صحیح معنی میں تو چاہتا ہوں میں آپ کو وہ چیزیں دوں، گوشے دوں جو ہم لوگوں نے حاصل کیے ہیں، محنت کی ہے. ایسے ہی نہیں آپ کی خدمت میں جو میں گفتگو کر رہا ہوں تضییع اوقات کے لیے نہیں. ان اول بیت وضع للناس، الوضع میننگ ہے لغت میں نہادن. نہادن کا مطلب ہے رکھ دینا. یہ کتاب یہاں ہے، میں یہاں سے اٹھا کے یہاں رکھ دوں، اسے کہتے ہیں وضع. رکھنے کا مراد جب ہوگا صحیح جب پہلے سے کوئی چیز موجود ہو. یہ کیا سن رہے ہیں؟ الوضع کسی شے کو رکھنا، دلیل ہے اس بات کی کہ وہ پہلے سے موجود ہو، اسے کہتے ہیں رکھنا. اور اگر کوئی شے تخلیق کی جائے، بنائی جائے تو عربی زبان میں اسے کہتے ہیں صنعہ. الصنعہ، سواد نون عین تے، صنعت، صنعت کاری. توجہ سمجھ آ رہی ہے بات؟ بہت آسان لفظوں میں. تو بنانے کو کہتے ہیں صنعت. ہونا چاہیے تھا صنعہ. ٹھیک ہے، ان اول بیت صنع للناس، یہ پہلا گھر ہے جو لوگوں کے لیے بنایا گیا ہے. اب ہم جاری ٹھہرے، ذرا سی عربی گرامر پڑھ لی، قرآن کے لیے گوشہ شروع کر دیا ہم نے، وہاں تک ریسرچ شروع کر دی. کیا معذاللہ اللہ نہیں جانتا جو قرآن بھیج رہا ہے؟ میں کیا کہہ رہا ہوں آپ سے؟ پروردگار کہتا ہے سب سے پہلا گھر، اس کے لیے کہتا ہے وضع، رکھا گیا، بنایا گیا نہیں کہتا. تو اب اس کی گنجائش کہاں تک ملتی ہے؟ جب اس کی تحقیق کی گئی تو پتا چلا کہ یہ تو گھر پہلے سے تھا، صرف حکم ملا رکھ دیا گیا. اچھا، جو چیز وہاں سے آتی ہے یہ آپ جانتے ہیں، مسلمانوں کی تاریخ میں دیکھ لے، جب اللہ نے چاہا یہ گھر عرش پر بلا لیا. جب چاہا پروردگار نے یہ گھر عرش الہی پر بلا لیا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بھائی گھر تو چلا گیا اوپر، گھر والا چلا گیا یہ ماننے کو تیار ہے، گھر کیسے چلا گیا یہ ماننے کو تیار ہے، لیکن اگر مصطفیٰ معراج کے لیے چلا جائے، تو پہلا گھر سب سے جو بنایا گیا لوگوں کے لیے، ٹھیک ہے، للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین. سوال یہ ہے کہ یہ گھر ہے کس کے لیے؟ ہدایت ہے، لوگوں کے لیے ہدایت ہے، عالمین کے لیے ہدایت ہے. گھر ہے، ہدایت کرتا ہے عالمین کو. گھر پہ زبان ہے. خانہ کعبہ میں اگر طواف بجائے اس کے سیدھے چکر کے الٹا چکر لگانے لگے، کبھی آپ نے سنا ہے خانہ کعبہ سے آواز آئی؟ حاجی صاحب بیٹھے اقبال بھائی ہمارے بغل میں بالکل، اسے پوچھے اگر طواف میں غلطی کر لے تو خانہ کعبہ سے آواز آتی ہے کہ اے میاں کیا کر رہے ہو تم؟ ہدی للعالمین لکھا ہے نا قرآن مجید میں. کعبے کی صفت ہے ہدن، ہادی نہیں کہا ہے، مصدر ہے. مجسم ہدایت ہے، ہر وقت ہدایت ہے، ہر کیفیت میں ہدایت ہے، ہدایت کرتا رہتا ہے. ایسا نہیں کہ کبھی ہدایت کرے کبھی نہ کرے. اشفاق بھائی بیٹھے ہیں اور دوسرے شعراء کرام. شاعر کسے کہتے ہیں؟ شاعر اس میں فاعل ہے. جب شعر پڑھے آپ کے سامنے، ورنہ کتنوں کے ذہنوں میں شعر ہوں گے، نہیں معلوم جنگل کے ہوں یا کسی اور شعر کے ہوں، عالم تصورات میں، مگر شعر وہ ہے جو مجمع کے سامنے بیان ہو، اپنے تخیلات کو سمیٹ کر
جب وہ بیت میں سمیٹ دیتا ہے اور وہ بھی آل محمد کی مودت میں، تو اب صلہ ملتا ہے تو نے ایک بیت ہماری شان میں کہی تو ہم جنت میں تجھے بیت عطا کر رہے۔ توجہ ہے؟ تو اب یہ کعبہ بیت ہے اور یہ ہدایت کرتا ہے، عالمین کے لیے ہدایت کرتا ہے، یہ سب مانتے ہیں۔ اور جب کہا کہ پردہ غیب میں ایک ہادی ہے جو سب کی ہدایت کرتا ہے، وہ کیسے ممکن ہے کہ پردے میں ہو اور ہدایت بھی کرے؟ میں نے کہا یہ بتائیے حضرت ابلیس سے کوئی رشتہ ہے؟ رشتہ ہے کوئی؟ کہنے لگے آپ اس طرح کی باتیں نہ کریں، آپ مسئلہ بتائیے کیا کہنا چاہتے ہیں۔ میں نے کہا بتائیے کہاں ہوتے ہیں؟ آتے ہیں کبھی گھر دستک دینے؟ ڈور پہ آئے کبھی؟ دروازے پہ آپ کے ایڈریس وغیرہ ہوگا شیطان کے پاس؟ کبھی آئے؟ چونکہ آپ چھیڑ کے آتے ہیں اور جب چھیڑتے ہیں تو شیطان تو چھوڑے گا نہیں آپ کو۔ کہنے کا مسئلہ بھائی ہم حاجی صاحب ہیں، ہر حاجی جاتا ہے چھیڑ کے آتا ہے، کنکری مارتے ہیں کہ نہیں مارتے؟ تینوں کو مار کے آتے ہیں۔ سو رہے ہیں آپ لوگ، آج تو سو رہے ہیں آپ لوگ جی۔ کنکری آپ تینوں کو مار کے آتے ہیں، چھیڑ کے تو آئے نا شیطان کو، چھوڑے گا تھوڑا ہی آپ کو۔ اب آپ مجھے اب انصاف سے بتائیے، اس کعبے کو آپ ہادی ماننے کو تیار ہیں اس لیے کہ ہدی للعالمین، مگر جو صاحب بیت پردے غیب میں ہے اسے ہادی ماننے کو تیار نہیں ہے۔ ابلیس پر عقیدہ ہے کہ وہ پردے میں ہے، بہکاتا ہے۔ مولانا صاحب کوئی دعا بتا دیجئے، رات نیت کی تھی صبح کی نماز بالکل ٹائم پہ پڑھوں گا، مگر کیا کریں ملعون نے پھر بہکا دیا۔ کس نے بہکا دیا بھائی؟ شیطان نے۔ جس کام کے لیے کہیے جہاں ادھر ادھر ہو گئے کہ لگے ابلیس نے بہکا دیا، کم وقت میں ہر جگہ پہنچ جاتا ہے۔ پاکستان والوں سے پوچھے کہ لگا ہاں ابلیس نے بہکا دیا، انڈیا والوں سے پوچھے کہ ابلیس نے بہکا دیا، ایران والے سے پوچھے کہ ابلیس نے بہکا دیا۔ کتنے ہیں شیطان؟ تو اللہ نے تو شیاطین بھی کہا ہے، شیطان بھی کہا ہے، شیاطین بھی کہا ہے، تو جو بھی مان لے شیطان کردار کا نام ہے۔ اللہ کو سلامت رکھے، نام نہیں، نام پہ مت جایا کریں، کردار جہاں جہاں ملتے ہو وہی شیطان ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ واہ، صلوات تو پڑھتے محمد علی محمد صلی اللہ محمد والے محمد، سبحان اللہ۔ تو آپ کو یہ عقیدہ ہے کہ شیطان پردے میں ہوتا ہے، سامنے نہیں آتا، بہکاتا ہے، اور یہ عقیدہ آپ کا اتنا کمزور ہے کہ ایک ہادی کو ماننے کو تیار نہیں ہے کہ وہ پردے میں ہے اور وہ ہدایت کرتا ہے۔ سوال اپنے مقام پر، جس کا آپ طواف کرتے ہیں یہ کس نے بنایا؟ بھائی ظاہری تعمیر تو ہوئی نا، اللہ نے تعمیر کرائی، کس کے ذریعے سے کرائی؟ جناب ابراہیم خلیل اللہ اور جناب اسماعیل ذبیح اللہ، جناب ابراہیم اور جناب اسماعیل۔ میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں چھوٹا سا، یہ بتائیے کاریگر لوگ نہیں تھے؟ بننا کوئی نہیں تھا؟ اتنا بڑا کام، اتنی بڑی پرسنالٹی سے کام لے رہا ہے پروردگار، شیخ الانبیاء، توجہ کیجئے گا، جناب ابراہیم، قسم خدا کی اگر آپ اپنی جگہ بیٹھے نہ رہ جائیں اس مرحلے میں کہ جہاں قوت ایمانیہ، کل ایمان کی محبت اور مودت اور جناب ابو طالب کی محبت اور مودت اگر قلب میں راسخ ہے اور پھر فضائل سننے کے بعد انسان خاموش بیٹھا رہ جائے، ہو ہی نہیں سکتا۔ ذرا توجہ کریں، میں کہا آپ کے اذہان عالیہ کو لے جانا چاہتا ہوں، منزل معراج پر مجلس نہ پہنچے تو نام نہیں۔ سنیے بھائی، یہ بیت الہی اللہ نے کس سے بنوایا؟ کہیں بھی مکان کچھ بننے لگے تو عام افراد کو بلایا جاتا ہے جو اس سے مخصوص ہو، جن کا کام ہو، جن کا پیشہ ہو۔ بھائی مریض ہو جائے کوئی تو آپ ہر ایک سے تو علاج نہیں کراتے نا، حاذق ڈاکٹر طبیب چاہیے اس کے لیے۔ ہر قسم سے آپریشن کروا لیں گے نہیں نا؟ بلڈنگ وغیرہ بنوانی ہے، آپ نقشہ کس سے بنوائیے گا؟ مجھ سے بنوا کے بنوا لیجیے گا بلڈنگ،
लाखों डॉलर जो है आप खर्च कर लेंगे कि चूंकि रियाज अकबर आबदी साहब से कई साल से मुलाकात हो रही है, बड़ी मोहब्बत हो गई और उन्होंने नक्शा बना के दिया है, बड़ी मुश्किल से नक्शा लेके आए मोहब्बत में, बस जैसा उन्होंने बना के दे दिया उन्हीं के नाम पे जो है शुरू कर देंगे नहीं। कितनी मोहब्बत रखते हो मगर मेरा बनाया हुआ नक्शा आप पास नहीं करेंगे, क्योंकि मेरी लाइन नहीं है, ये मेरा प्रोफेशन नहीं है। मैं क्या कर रहा हूँ आपसे, अल्लाह तू घर बनवा रहा है, किसी मेहमान को बुलाए ना। वाह वाह वाह। ये जनाब इब्राहिम शेखुल अंबिया, इनको जहमत दे रहा है, किसी और को बुला। क्या तू नहीं जानता ये घर आम घर नहीं है, ये मैं कोई आम घर नहीं बनवा रहा हूं, ये बनवा रहा हूं मैं सच्चा खाना। बहुत तवज्जो करें, बहुत तवज्जो करें। ईमान अबू तालिब पर शक करने वाले जरा जवाब दो, बिल्कुल सामने की बातें कर रहा हूं। जिसकी विलादत के लिए घर का इंतखाब, उसकी तामीर के लिए इब्राहिम जैसा नबी, इस्माइल जैसा नबी, दोनों मासूम, बाप भी नबी, बेटा भी नबी, बाप भी मासूम, बेटा भी मासूम, बाप खलील, बेटा ज़बीर। बड़ी तवज्जो, ऐसों से घर बनवा रहा है, खाने काबा तामीर करवा रहा है। क्यों? कहा खबरदार तुम्हें पता नहीं है, इसलिए कि मेरा अली आने वाला है, मेरे मासूम का हाथ नहीं लगेगा। इस काबे की तामीर में किसी गैर मासूम का हाथ नहीं लगेगा। तो जिसके जचा खाने के लिए अल्लाह मासूम का इंतखाब करे, तो अल्लाह जिसकी आगोश में भेज रहा है अली को। वहां कुछ नहीं देखेगा, न सुल्ब देखेगा, ना नसब देखेगा, ना हसब देखेगा। काश जरा सा तो समझ लो कम से कम कि लेकिन असल में जिसकी फजाइल आप फजीलत पर ज्यादा जोर दे रहे हैं ना, वो कोई इतनी बड़ी बात तो नहीं थी। असल में हुआ ये, नहीं मालूम आप लोग कौन सी किताबों से लाते हैं ये मसले। अलबत्ता हमारे यहाँ भी इकरार तो किया है, हमारे उलमा मशाइख ने इकरार किया है कि हजरत अली कर्रमल्लाहु वजहो खाने काबा में पैदा हुए। हमारे बाज़ उलमा ने इकरार किया है बेशक, मगर ये एक इत्तफाकी मसला था। तवज्जो कर रहे हैं, ये एक इत्तफाकी मसला था भाई, सबके सब आते थे वहां पर अपनी अपनी मुश्किल हल करने के लिए। अल्लाह ताला का घर है, और वो ऐसे नाजुक मौके के ऊपर हजरत अली कर्रमल्लाहु वजहो की अम्मा जो है ऐसे मौके पर आ गई दुआ करने के लिए, और अचानक वो टाइम था, वक्त था, सुन रहे हैं आप, वो वक्त था और बस विलादत हो गई। तो ये आप इसके लिए, ये कोई इतनी बड़ी बात तो है नहीं कि जिसके लिए आप इतने बड़े नुकात पेश करें और बयानात करें और किताबें लिखें और तकरीरें करें। कैसी बातें कर रहे हैं आप? इत्तेफाक था। मैंने कहा कमाल, अगर ये विलादत इत्तेफाक है तो भाई खाने काबा हमारे यहाँ तो है नहीं है, यह कनाडा में नहीं है, इंडिया में नहीं है, पाकिस्तान में नहीं है। अल्लाह ने तुम्हारे यहाँ रखा है भाई, कब्जा भी तुम्हारा ही है, यानी मालिक तो होना चाहिए किसी और को, मिल्कियत तुम्हारे हाथ में है। वो तो तुम खुद देखो आईने में अपनी शक्लों को इस लायक हो भी कि नहीं है। अब आप ये बताइए मुझे, अगर ये इत्तेफाक था तो आपने इत्तेफाक क्यों नहीं कर लिया कोई? अगर ये इत्तेफाक था तो ये सोची समझी स्कीम आप कभी भी इस माहौल को बना सकते हैं। आपके हाथ में है, चाबियां आपके हाथ में होती है। जब चाहे दरवाजा खोलिए, जिस खातून को चाहे भेज दीजिए टाइम पर,
میں کیا کہہ رہا ہوں آپ سے؟ ارے بھائی جاگیے ذرا، جاگیے بیٹا، ذرا مائک سے پیچھے ہٹو، ذرا صلوات تو پڑھے محمد علیہ محمد ایک ذرا اس سے بہتر صلوات پڑھ دیں محمد اگر یہ اتفاق ہے مولا علی کی ولادت خانہ کعبہ میں، تو خود خانہ کعبہ آپ کے یہاں، چابیاں خود آپ کے پاس ہوتی ہیں، جس کو چاہے جب چاہے اتفاق کر لیجئے، جھگڑا ہی ختم کر دیں گے ہم، چلیے۔ یہ ہمت ہوئی جو نہیں، اس لیے تم بھی جانتے ہو اس بات کو، ہمارا ساتھ ضرور دو گے اس مسئلے میں۔ جس کسی کی بھی ولادت کا مسئلہ ہوگا اس میں 3 چیزیں ضرور آتی ہیں۔ جس جگہ پر ولادت ہو وہ جگہ نجس ہو جاتی ہے، اور جس اماں کے یہاں کیفیت ہو وہ بھی نجس، اور جو بچہ پیدا ہوتا ہے غسل سے پہلے وہ بھی نجس۔ یہ 3 نجاستیں ہر گھر میں ہیں۔ ہے ہمت، اللہ تعالیٰ کے گھر میں بھیج دو کسی کو، تمہیں پتا ہے پاکیزگی تو ہے ہی نہیں۔ اب پتا چلا ابو طالب کا فرزند کون ہے، اب پتا چلا فاطمہ بنت اسد کا لال کون ہے، اب پتا چلا چابی سے دروازہ کھول کر کسی کے لیے بھی زیارت کا موقع تو دے سکتے ہو، میں خود دیوار در بنائے کسی کے لیے۔ جہاں فضیلت مولا کائنات کی آئی، فوراً ایک بار پیشانی پہ شکن ڈال کے، ہاں مانتے تو ہیں ہم تو مانتے ہیں جی، لیکن یہ کہ یہ اتفاقی فضیلت ہے۔ میں نے کہا کہ آپ کو پتا ہے جنگ بدر پہلی جنگ ہوئی ہے؟ کہنے لگے ہاں ہم بھی جانتے ہیں، ہماری کتابوں میں لکھا ہے۔ آپ کو پتا ہے کفار میں سے کتنے قتل ہوئے تھے؟ کہنے لگے 70 لکھیں۔ چلیے صاحب 70 میں سے آپ کو پتا ہے مولا کائنات نے کتنے قتل کیے؟ کہنے لگے ہماری کتابوں میں 35 لکھیں۔ چلیے 35 لکھیں، اور آگے کیا لکھا ہے؟ کہنے لگے آگے جو ہے وہ 5 کے لیے اس میں حضور اکرم کے چچا جناب حمزہ اور حضور اکرم کے مؤذن خاص جناب بلال اور جناب عبداللہ ابن عباس، 5 انہوں نے قتل کیے مل کر۔ کہنے لگے بھائی ٹھیک ہے، چلیے یہ بھی بات سمجھ میں آ گئی، آپ یہاں تک آپ قائل ہیں۔ یہ آگے جو بچے یہ کس نے کیے؟ بھائی 35 تو آپ نے مان لیے، ٹھیک ہے نا کہ حضرت علی نے کیے، اچھا 5 وہ بھی مان لیے، کتنے ہو گئے؟ بچے کتنے؟ یہ 30 کس نے کیے ہیں قتل؟ کہنے لگے نہیں یہ تو نہیں معلوم۔ اور بھائی اپنی کتابیں پڑھیے نا، آپ اپنی طرف سے تو ہم بیان کریں گے نا، اپنی کتابوں کو پڑھیے۔ شاہ محدث دہلوی عبدالعزیز اپنی کتاب میں لکھتے ہیں، فیگر بالکل انہوں نے بھی ایکسپٹ کیا ہے کہ 35 مولا کائنات نے قتل کیے، 5 انہوں نے مل کے قتل کیے، اب جو بچے 30 ان کو قتل کس نے کیا؟ کہنے لگے فرشتوں نے قتل کیے۔ میں نے کہا وہ فرشتے کون کون سے تھے؟ کہنے لگے وہ ہو کوئی سے بھی مگر حضرت علی کی شکل میں تھے سارے۔ شاہ محدث دہلوی اپنی کتاب میں لکھ رہے ہیں کہ جتنے بھی فرشتے تھے وہ حضرت علی کی شکل میں تھے۔ تو میں نے کہا پھر آپ نے کیسے پہچانا کون سا کیمرہ تھا وہ کہ جب فرشتہ وہ شکل علی لے کر آیا تھا آپ کو کیسے پتا چلا کہ یہ علی ہے یا علی نہیں ہے؟ کیسی باتیں کرتے ہیں بھائی؟ صلوات تو بڑے محمد آل محمد کا۔ اچھا چلیے ہم آپ کی بات مان لیتے ہیں، فرشتوں نے قتل کیا، چونکہ ظاہر اللہ نے کہا ہے کہ ہم نے مدد کی، اسپیشل ہم نے مدد کی،
اللہ نے یہ بھی کہا ہم نے قتل کیا دشمن کو، ہم نے قتل کیا۔ اچھا آپ بھی جانتے ہیں، ہم بھی مانتے ہیں اس بات کو کہ مولا کائنات نے سب سے زیادہ کفار کو قتل کیا۔ اللہ کہتا ہے قرآن میں نے قتل کیا۔ مجھے نہیں پتا کون سمجھنے کے لیے آیا، کون خزانہ لینے کے لیے آیا۔ اللہ کہتا ہے میں نے قتل کیا، آپ بھی مانتے ہیں، ہم بھی مانتے ہیں مولا کائنات نے قتل کیا۔ تو دو باتوں میں سے ایک بات تو ماننی پڑے گی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ فعل علی فعل خدا ہے۔ واہ 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 واہ، فعل علی فعل خدا ہے، کرتے ہیں علی قتل، اللہ کہتا ہے میں نے قتل کیا۔ اب یہ علی کس کی سنت پر ہے؟ واہ واہ، اس لیے کہ جانشین وہ ہوتا ہے جو اصل کے مطابق ہو۔ پیغمبر کی سیرت میں اگر یہ کردار مل جائے تو ملا لیجیے گا۔ پیغمبر ہجرت کے لیے جب اللہ نے حکم دیا تو آیت پڑھتا ہوں آپ کے سامنے، پھر سمجھ جائیے گا۔ آیت یہ ہے وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما۔ جب پیغمبر چلے تھے نا، جب پیغمبر چلے تھے کفار سے ہٹ کر، تو کیا کیا تھا؟ ایک مٹھی کنکری یوں اٹھائی خاک، اور اٹھانے کے بعد کچھ آپ نے پڑھا سورہ یاسین کی پہلی آیتیں۔ سورہ یاسین کی پہلی آیات تلاوت کرنے کے بعد آپ نے اس طرح سے پھینکا، گھر گھر چلی گئی۔ ایک مٹھی خاک یا کنکری کسی کافر کا گھر ایسا نہیں تھا جس کے یہاں نہ پہنچی ہو۔ بہت توجہ، یعنی مٹھی خاک یوں اٹھائی اور یوں پھینکا، وہ بھی مکے سے نکل کر، یعنی آبادی سے نکل کر وہاں سے پھینک رہے، گھر گھر پہنچ رہی ہے ہر کافر کے گھر پہ، اور اثر کر رہی ہے۔ کیا اثر کر رہی ہے؟ اندھے ہو گئے، دیکھ نہیں پا رہے، سجھائی نہیں دے رہا، رحمت للعالمین کدھر سے نکل رہے ہیں۔ خاک کا اثر یہ ہوا کہ کسی نے نبی کو نکلتے ہوئے نہیں پہچانا، حالانکہ نبی تھے وہیں۔ واہ واہ واہ، بس سمجھ میں آئی ہے؟ اللہ نے کیا کہا؟ نبی میرے حبیب یہ کنکریاں تم نے نہیں پھینکی، ولیکن اللہ رما، یہ ہم نے پھینکی۔ پتا چلا نبی جو کچھ کرتا ہے اللہ کرتا ہے، علی جو کچھ کرتا ہے اللہ کرتا ہے، علی قتل کرتے ہیں اللہ کہتا ہے میں نے قتل کیا، رسول کنکریاں پھینکتے ہیں اللہ کہتا ہے میں نے پھینکی۔ تو بھائی کم سے کم اتنا تو سمجھ لو کہ جب ان کا فعل اللہ کا فعل، اللہ کا فعل ان کا فعل، تو یا علی مدد کہتے ہوئے موت کیوں آتی ہے؟ شیروں کی چہک میں، لالی کی لچک میں، پھولوں کی مہک میں، زہرا کا شوہر، حسنین کا بابا، کعبے کا گوہر، من کنت مولا، جبوت کنارہ، زمبر کا مولا، ذرا اگلے بولو، ذرا پچھلے بولو، سب مل کے بولو۔ جزاک اللہ، سلامت رہیے بیٹا۔ عزیزو یہاں تک بات آ گئی ہے، اور کل سنیے گا اگر آپ ٹائم سے ذرا تشریف لے آئیں کہ یہ اتفاق ختم نہیں ہوا ابھی، کل آپ بھی اتفاق کر دیجئے تو ہم دونوں اتفاق کر لیں گے، اور کل اتفاق کی معراج ہو انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے، میں یہاں چھوڑ دیتا ہوں، بیچ میں چھوڑ رہا ہوں، میرا خود گلا گھٹ رہا ہے اس لیے کہ بات جب مکمل نہ ہو مجھے خود کو مزہ نہیں آتا، مگر چونکہ آج شبیہ اور تابوت ہے اور انشاءاللہ آپ مستفید ہوں گے ان کی زیارتوں سے، ضروری ہے ہمارے لیے، چونکہ یہ ایام محرم جس تاریخوں میں آپ آ چکے ہیں یہ بکا کے دن ہیں، عزا کے دن ہیں، اور اس میں ہمیں تفصیلی اعتبار سے کوئی شکایت نہیں ہونی چاہیے، اس لیے کہ میں نے جیسے کہ عرض کیا پہلی مجلس سے لے کے ایک ایک اشارہ میں آپ کی خدمت میں کر رہا ہوں کہ یہ بہت بڑی دولت ہے ہمارے پاس جس کا نام ہے فرش عزا۔ آپ کو پتا ہے عرش اعظم پر
قیامت کے لیے میدان محشر کے لیے روایتیں ہیں کہ شہزادی کونین مادر حسنین بطول عذرا انسیہ حورا جب آپ کی سواری گزرے گی تو آپ ایک ناقے پر سوار ہوں گی، اور انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو اس کی تفصیل میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ ایمان کی افزائش کے لیے کمال کی حدیث ہے، کمال کی حدیث ہے۔ اس ناقے کی آنکھیں کیسی ہوں گی، اس ناقے کے کان کیسے ہوں گے، اس ناقے کے پاؤں کیسے ہوں گے۔ مثلا عینا ہو من نور اللہ، اس ناقے کی آنکھیں اللہ کے نور سے منسلک ہوں گی۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ مہار کیا ہے اس ناقے کی؟ من جلال اللہ۔ یہ اس لیے میں اشارہ کر رہا ہوں آج تاکہ آپ کو لطف آئے اور ذہن جو ہے وہ آمادہ ہو جائے۔ یہ فضائل کی آخری انتہا ہوگی، اور یہ وہ فضائل ہیں جس کے لیے ایک مقدمے کی ضرورت ہے، ذہنوں کی آمادگی کی ضرورت ہے، پاکیزگی نفس کی ضرورت ہے، چونکہ یہ ہر ایک کے بس کی بات نہیں کہ اس کو ہضم کر لے، آسان نہیں ہے۔ جس میں اللہ کا نبی جناب سلمان کی خواہش کو پورا کر رہا ہے، اور جناب سلمان بھی وہ سلمان ہے کہ جو نام کے لیے نہیں، جب پوچھتے تھے نا لوگ کہ سلمان آپ کے ابا کا نام کیا ہے، تو کیا کہتے تھے؟ میں سلمان ابن اسلام ابن اسلام ابن اسلام۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ یہ جناب سلمان کا میسج اور پیغام تھا۔ وہ سلمان کہ جس کے فضائل اگر پڑھے جائیں، جتنے آپ، بہت بڑی بات کہہ رہا ہوں، اگر اسے ہضم کر لیں اور مجھے اجازت دیں اور میرے اوپر فتوے نہ لگیں، چونکہ آج کل سب کے، پہلے زمانے میں تو یہ قلم چلتے تھے، گفتگو ہوتی تھی، خطیب سے ملتے تھے، باقاعدہ ڈسکس ہوتی تھی، یہ کتاب ہمارے پاس ہے، آپ نے کہاں سے پڑھی۔ آج کل یہ باتیں تو ہوتی نہیں ہیں، انٹرنیٹ کا دور ہے ماشاءاللہ، جس پہ چاہا حملہ کر دیا۔ مقصرین کی تعداد اتنی بڑھتی جا رہی ہے کہ خدا توفیق دے فضائل آل محمد سمجھنے کی۔ ماں باپ کے نسب کی پاکیزگی جس گھر میں ہوگی، اماں جس گھر میں شریف ہوں گی، ان کو فضائل علی ہضم ہو سکتے ہیں۔ انہیں سوال ہی نہیں، چہرے بننے لگتے ہیں، کیا پڑھ رہے ہیں۔ اما ایک ناقہ جس پر شہزادی کونین سوار ہوں گی، اس کی مہار من جلال اللہ، اللہ کا جلال وہ مہار ہوگی، جلال الہی جس کی مہار ہو، اور وہ مہار کس کے ہاتھ میں ہوگی؟ ناقے پر سوار شہزادی ہوں گی، مہار کس کے ہاتھ میں ہوگی؟ مولا متقیان علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ کچھ سمجھ میں آئی بات؟ چہرے بتا رہے ہیں کہ روایت نہیں سمجھے آپ، مجھے پتا ہے۔ یہ میں نے آج خالی آپ کو اس لیے بتایا تاکہ تفصیل سے میں بتا سکوں، کبھی کام لوں گا انشاءاللہ آپ سے۔ ان فضائل کو سمجھنے کے لیے یہ شہزادی کون ہے، یہ گھرانہ کون سا ہے، اللہ کیا کرے گا محشر میں، بہت توجہ، بس یہ جملہ کہہ کے میں اپنے مقصد پر آ رہا ہوں۔ اللہ کیا کرے گا؟ ساری عظمت بطول، پوری کائنات جو جمع ہوگی سب کے سامنے فضائل مراتب بیان کرے گا اور کہے گا بطول مجھ سے مانگو، پوچھو، سوال کرو، جو جی چاہے مانگو، میں تمہیں اتنا عطا کروں گا، اتنا عطا کروں گا کہ تاکہ تو راضی ہو جائے۔ بڑی شکایت ہے مجھے کینیڈا کے مجمع سے، بڑی شکایت ہے آپ سے، قسم خدا کی۔ یہ جملہ آپ نے اتنی جلدی ہضم کر لیا، ہاضمہ بڑا مضبوط ہے آپ کا۔ یہ پورے عشرے کی جان ہے یہ جملہ جو میں نے بیان کیا آپ کے سامنے۔ اب اس کی وضاحت کرتا ہوں، پھر دیکھیے آپ اپنی جگہ بیٹھ سکتے ہیں کیا، سنیے وضاحت اس کی۔ اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ بطول جو کچھ بھی میں نے کیا ہے کائنات میں، جو کچھ بھی ہے، میں تجھے راضی کرنا چاہتا ہوں،
پوری کائنات میں آغاز سے لے کے انجام تک ہر ایک کی فکر یہ ہے نمازیں کیوں ہیں؟ تاکہ اللہ راضی ہو جائے. روزے کیوں؟ اللہ راضی ہو جائے. حج کیوں کرتے ہیں؟ اللہ راضی ہو جائے. اطاعت والدین کیوں کی جاتی ہے؟ اللہ راضی ہو جائے. جھوم جھوم کر قرآن کیوں پڑھے جاتے ہیں؟ اللہ راضی ہو جائے. کائنات میں ہر مسلمان جو بھی کام کر رہا ہے اللہ کو راضی کرنے کے لیے تاکہ اللہ راضی ہو جائے. اللہ جو کچھ کر رہا ہے تاکہ سیدہ بطول راضی ہو جائے. یہ جملے حدیث کے میں چاہتا ہوں تو راضی ہو جائے. سب کو فکر ہے اللہ راضی ہو جائے. رضی اللہ رضی اللہ رضی اللہ. سمجھ میں آئی گھرانہ کون سا ہے؟ اگر اس گھرانے کی عظمت اور بلندی اور فضیلت سمجھ میں آ جائیں، اس کی بیٹی اس کو کہتے ہیں ثانی زہرا. اس لیے میں نے مینشن کی حدیث تاکہ آپ کو جناب زینب علیہ مقام کا مرتبہ سمجھ میں آ جائے. یہ زہرا ہیں جس کے لیے میدان محشر میں ساری مخلوق سے، سارے انبیاء سے اللہ اکبر خذوا ابصارکم، اپنی نگاہیں نیچی کر لو، اپنے سروں کو خم کر لو. اور زینب کون ہے؟ ثانی زہرا. آپ کو پتا ہے نا جب جناب زینب کی شادی ہوئی باپ نے انتخاب کیسے کیا؟ جناب عبداللہ کا جب رشتہ آیا تو باپ کو حق ہے نا کچھ شرطیں رکھ لے. شادی کرتے وقت رشتے کے موقع کے اوپر حق ہوتا ہے نا. جب جناب عبداللہ کون ہے؟ جناب جعفر کے بیٹے. جعفر طیار، مجاہد، شجاع، بڑے فضائل، بڑے مراتب جعفر طیار کی. جناب عبداللہ کا جب رشتہ آیا تو مولا کائنات بہت خوش، مگر جناب زینب کے رشتے کی ہاں کرنے کے لیے شرط رکھی پہلے. عبداللہ ایک بات ہے، زینب بغیر بھائی کے زندہ نہیں رہ سکتی جب تک یہ حسین کی زیارت نہ کر لے اسے چین نہیں آئے گا. لہذا یہ بات دھیان رہے کہ یہ اپنے بھائی سے بار بار ملے، تمہیں کوئی شکایت نہیں ہونی چاہیے. اور اگر حسین سفر کرنے لگے تو زینب بولنے لگے اور چھوڑنے پر مجبور ہوئے. اب جناب زینب کو پتا ہے کہ اگر میں ساتھ نہ گئی تو میں یہاں زندہ نہیں رہوں گی. لیکن جو کائنات کا امام ہے حسین، اور وہ بھی امام کل ہے، جزء امام نہیں ہے، امام جز نہیں ہے، کلی طور سے امام ہے، امام مطلق. وہ بھی امامت کے بلبوتے پر یہ نہیں کہہ رہے عبداللہ سے عبداللہ زینب کو بھیج دو. سبحان اللہ، کیا اخلاق سکھایا ہے. انتظار میں ہے تاکہ شوہر اجازت دے تب زینب میرے ساتھ سفر میں چلے. کتنی عجیب نازک منزل ہے، نفسیاتی مرحلہ ہے. اب جناب زینب نے جب یہ دیکھا کہ سفر کی تیاری ہو چکی تو اب گھر پہ آئیں. اچھا عالم کیا ہے گھر کا؟ اگر گھر میں عورت کو یہ پتا ہو کہ شوہر بیمار ہے، بستر پہ ہے، تو اب دنیا میں کون سی ایسی خاتون ہے، کون ایسی بیوی ہوگی جو شوہر کو بیماری کے عالم میں چھوڑ کے سفر میں چلی جائے، وہ بھی اپنے بھیا کے ساتھ؟ برداشت کرتے ہیں ہم لوگ؟ نہیں. جناب زینب کو پتا ہے کہ عبداللہ بیمار ہے، کہیں تو کیسے کہیں، تیمارداری کرے گا کون؟ اب اس مرحلوں کو چاروں طرف سے سوچئے اور اس کے بعد دو جملے مصاحب کے سن لیجیے. انتظار میں ہیں. اتنے میں سفر کی گفتگو کچھ شروع ہوئی کہ اب عبداللہ الحسین مدینہ چھوڑ رہے ہیں. گرم گرم آنسو جناب عبداللہ کے پاؤں پر گرے. جناب عبداللہ ایک مرتبہ آواز دیتے ہیں بنت علی، آقا حسین مدینہ چھوڑے.
آپ چلی جائیں بھائی کے ساتھ، آپ نہیں پرواہ نہ کریں، مولا حسین کے ساتھ آپ جائیں، ساتھ میں جائیں، میں کہہ رہا ہوں آپ سے۔ لیجئے کتنی آسانی سے مسئلہ حل ہو گیا۔ جناب زینب کو تو یہ خوف تھا شوہر سے پوچھنا پڑے گا، لیکن شوہر بھی ہو تو ایسا جو مزاج آشنا ہو۔ ادھر جناب زینب نے کہا نہیں، ادھر جناب عبداللہ نے کہا آپ جائیے، میری طرف سے ضرور جائیے۔ جناب زینب خوشی خوشی تیار ہو گئی چلنے کے لیے، لیکن اتنے میں اب جناب زینب پریشان ہیں، کبھی اس طرف کبھی اس طرف کبھی ادھر، بہت پریشان ہیں۔ جناب عبداللہ پوچھتے ہیں، پتہ پہ کہتے ہیں بنت علی آپ نے میری ایک بات تو مان لی کہ آپ سفر کے لیے تیار ہو گئی مولا کے ساتھ، لیکن کوئی ہدیہ تو چاہیے نا ساتھ میں جانے کے لیے۔ بنت علی یہ دونوں بچے کون اور محمد، ایک کو میری جانب سے اور ایک کو اپنی جانب سے صدقہ اتار دیجیے گا مولا حسین کا، اس لیے کہ جب صدقہ نکل جائے تو آفت اور بلیات ٹل جاتی ہے۔ اجرکم اللہ کی آوازیں بلند ہو گئی۔ اللہ ان آوازوں پر رحمت نازل کرے۔ اے اللہ عزاداروں کو کوئی غم نہ دے سوائے غم آل محمد کے۔ صاحبان اولاد کا مجمع ہے، آج آپ زینب کے شہزادوں کو ماتم کرنے کے لیے آئے، کوئی کمی نہ رہے۔ محرم بڑی جلدی ختم ہونے جا رہا ہے، شکایت نہ رہے، انتظار نہ کیجئے، کل رو لیں گے، فرصت دل کھول کے روئے۔ اللہ اکبر۔ اب زینب کی یہ بھی تمنا پوری ہو گئی کہ بچوں کے لیے پریشان تھی اور آل محمد کے لیے خود ہی جناب عبداللہ نے کہہ دیا۔ مگر عزیزو میرے استاد یہاں پر ایک جملہ پڑھتے تھے، وہ جملہ میں بتا دوں کہ جناب زینب کو کچھ دیر ہوئی، جناب زینب کو جو کچھ دیر ہوئی گفتگو کے درمیان میں، کہ اتنے میں لینے کے لیے امام حسین علیہ السلام نے غالباً جناب علی اکبر کو اور یا جناب غازی باب الحوائج کو بھیج دیا۔ اب جو لینے بھیجا، یہ جملے میرے استاد کے جو مسائل میں گوشہ نکالتے ہیں، کہتے ہیں کہ جب جناب غازی باب الحوائج کو بھیجا یا جناب علی اکبر کو بھیجا تو جناب عبداللہ نے کہا چاہے تو آغوش کا پروردہ لے جائے، جناب علی اکبر کو پالا ہے، چاہے تو آغوش کا پروردہ لے جائے اور چاہے بھائی لے جائے، مگر اتنا وعدہ کرے جو زینب کو لے جائے واپس کون لائے گا؟ آئے ہے بس کیسے سمجھاؤں آپ سے، سمجھ گئے نا آپ؟ جناب عبداللہ نے سب کچھ کہہ دیا۔ اب اس کے بعد لیجئے کربلا آ گئے، اور کربلا میں جب وہ مرحلہ آیا کہ 7ویں محرم سے پانی ختم ہو چکا، بند نہیں ختم ہو چکا، قطرہ آب میں منزل وہ آئی کہ ایک کے بعد ایک عاشور کے روز قربان ہونے لگا، اصحاب انصار سب کی قربانی، لیکن جناب زینب تڑپ رہی ہیں، بار بار سمجھاتی ہے۔ پتہ ہے کیا کیا تھا شب عاشور میں؟ بچوں کو سامنے بٹھلا کر جنگ کے فنون بتا رہی ہیں، ایسے حملہ کرنا، میمنہ پہ ایسے جانا، میسرہ پہ ایسے جانا، تم بتاؤ کون ہو؟ جعفر طیار کے پوتے ہو، حیدر کرار کے نواسے ہو، میرے لال ایک تم میں سے جعفر طیار کا کردار ادا کرے اور دوسرا حیدر کرار کا کردار ادا کرے، دودھ نہ بخشونی میرے لال، میرے بھیا پہ آنچ نہ آ جائے میرے لال۔ اور سب سے پہلے جانا اپنے ماموں کے سامنے، ہاتھ جوڑنا، پاؤں پکڑنا، قدم بوسی کرنا، سر پاؤں میں رکھنا، گر گرانا، رونا، فریاد کرنا، اجازت لینا، اپنے ماموں پہ جان پہلے قربان کر دینا، صدقہ اتر جاؤ تو میرے بھیا کی آفت ٹل جائے۔ اللہ اللہ، بہن ہو تو ایسی، بھائی ہو تو ایسا، بچے ہو تو ایسے، اللہ اکبر۔ اور نہ محمد آمادہ ہوتے ہیں، پسران مسلم کے جیسی لاشیں آئے، ان لاشوں کو دیکھتی جناب زینب گھبرا گئی، جناب مسلم کے بچوں کو دیکھ کے ایک مرتبہ تڑپ کے کہتی ہے اونا محمد تم زندہ ہو؟ ہے کوئی ماں؟ ہماری ماں سلامتی کی دعا دیتی ہے میرے لال ہزاروں برس جیو، مگر لاکھوں سلام ہمارے ماں باپ کو قربان۔ کربلا کی ماں قربانی کے لیے کہہ رہی ہے، اور اتنے میں کیا ہوا؟
कहा अम्मा एक मर्तबा इजाजत तो दिलवा दे, हम कई बार गए मगर जब इजाजत मांगते हैं तो मौला इजाजत नहीं देते। अब मैं आपके सामने तफसील में नहीं जाऊंगा, खत्म कर दिया बस, किसी और मौके पर तफसील से सुनिएगा। जनाब अब्बास को वास्ता बना लिया और इन वास्तों के साथ न जाने जनाब ज़ैनब ने कौन से जुमले अदा किए कि जनाब ओन मोहम्मद को तैयार कर दिया गया। एक को जनाब अब्बास ने आमादा किया, सवार किया, और एक को इमाम हुसैन ने। कुर्सी बिछाकर इमाम हुसैन बैठ गए। आपको ये बता दूं, और जितना जी खोल के रोइए, जुमला ये है जनाब ओन मोहम्मद के उस्ताद कौन है जंग के सिखाने वाले? जनाब अब्बास। जनाब अब्बास उस्ताद है, ओन मोहम्मद फनून जंग सीखने में शागिर्द है। अब जब फनून जंग दिखाने लगे और जंग के जौहर दिखाने लगे, जनाब ओन मोहम्मद रुखसत हो गए और दुश्मनों पे वार किया और वासिले जहन्नुम करना शुरू कर दिया, लाशों के अंबार लगा दिए। तो जनाब अब्बास की खुशी का आलम ना पूछिए। उस्ताद है ना, जब शागिर्द कोई अच्छा काम करता है तो उस्ताद की मसरत और खुशी का आलम ना पूछिए। इतने खुश हुए अबुल फजील अब्बास कि एक मर्तबा इमाम हुसैन के पास आए और आने के बाद कहा, आका आका कमाल देखा, कमाल देखा शहजादी के बेटों का, और मोहम्मद का कमाल देखा। का क्या हुआ? का सामने देखिए दुश्मन के खेमे पे पहुंच गए, दुश्मन के खेमे पे पहुंच गए। बस जैसे ही कहा हुसैन ने कुर्सी छोड़ दी, अब आपके भैया अब्बास ये तो ठीक है कि खेमे पे पहुंच गए, मगर खेमे में ऐसा ना हो कि दुश्मन से ही नामूस ना हो। अल्लाहु अकबर। मौला एक जुमला सुना दूं और बस आखिरी जुमला होगा ये मसाहब का। जनाब ओन मोहम्मद के लिए एक नसीहत की थी माँ ने। मालूम है क्या नसीहत की थी? बच्चों मेरे लाडलो, मुझे पता है मेरी दूध की तासीर तुम जरूर दिखाओगे, खून की तासीर जरूर दिखाओगे। पहुंच गए और अन करीब था कि दुश्मन को फिन्नार करे तो एक मरतबा उमर साद मलून ने जब ये मंजर देखा तड़प के फौज को पुकारा, क्या हो गया है तुम्हें? छोटे छोटे बच्चों का मुकाबला नहीं कर पाते, चारों तरफ से हमला करो। बिखरी हुई फौजें पलटी, किसी ने झोलियों से पत्थर मारे, किसी ने तीर मारा। प्यासे बच्चे, भूखे बच्चे, ओन मोहम्मद जख्मों से चूर। और अब जब घोड़े पर रुका ना गया तो एक मरतबा आवाज दी, मामू हमारा सलाम। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह, अल्लाह आपको कोई गम ना दे, हमारा सलाम। जैसी ही आवाज पहुंची, पहुंच गए अबुल फजील अब्बास, पहुंच गए जनाब अली अकबर, लाशें उठाने के लिए पहुंच गए। मैं कैसे अर्ज करूं, आखिरी मरहले में आ रहा हूं मैं। जिसको रोना है रोए, ताबूत उन करीब आने वाला है। हम लोग दुआ करते हैं बकदर या लैतना कुन्ना माकुम, काश हम करबला में होते। ध्यान रहे इन जुमलों का। लाश लेकर आ रहे हैं, एक तरफ अबुल फजल अब्बास लेके आ रहे हैं, एक की जनाब अली अकबर लेकर आ रहे हैं। अब तक भी दस्तूर यही था कि जितनी भी लाशें हैं यहां तक आती रही। अब जो लाशें आई तो खेमे में कहा किसके पास? माँ को जब पता चला सारी बीवियां जमा हुई, क्या ज़ैनब को पुरसा दे दें। मगर जब लाशें ओन मोहम्मद की आ गई और मातम होने लगा, वाह ओन मोहम्मदा, वाह ओन मोहम्मदा, तो माँ को ढूंढा गया, माँ नहीं मिलती। पता चला सजदे शुक्र में ज़ैनब शुक्र खुदा अदा कर रही है। लेकिन जब उठाकर लाए थे मख्तल से ओन मोहम्मद को तो रमक जान बाकी थी। आंखों ही आंखों में माँ से कुछ जुमला कहा। मालूम है जुमला क्या था? अम्मा राजी हो गई आप, अम्मा आप राजी हो गई। ज़ैनब ने पेशानी चूमी शुक्र खुदा सजदे में, और इसके थोड़ी देर के बाद रूह कफ़स उनसुरी से परवाज कर गई। ज़ैनब ने मातम नहीं किया, ज़ैनब बच्चों पर नहीं रोई। अल्लाह अकबर।
بس اسی جملے کی زحمت دے رہا ہوں میں اور ختم کر رہا ہوں. زینب اپنے بچوں پہ نہیں روئی، صابرہ زینب ہر موقع کے اوپر، کوفے کی منزل ہو، شام کی منزل ہو، اون محمد کے سر آ گئے ہوں، نہیں روئی. لیکن جب مدینے میں پہنچی ہے زینب، ہاتھ جوڑ کے عرض کر رہا ہوں، یہ جملے ضروری ہے عرض کرنے مصاحب میں، جب پہنچی ہے زینب مدینہ واپس تو دروازے پر دہلیز پر بیٹھ گئی اور رونے لگی. عبداللہ کو آہٹ محسوس ہوئی، دروازے پہ دہلی پہ جو دیکھا تو پتا چلا کوئی بوڑھی خاتون ہے، رو رہی ہے، فریاد کر رہی ہے. عبداللہ نے کہا بی بی میں خود مصیبت زدہ ہوں، اتنا کہنا تھا. زینب نے فریاد کی، عبداللہ مجھے نہ پہچانا، میں زینب ہوں. لیجے اندر آ گئی زینب، فریاد شروع ہوئی. عبداللہ نے ایک مرتبہ جملہ کہا، بنت علی کم سے کم یہ تو بتا دیں میرے بچوں نے جوہر کیسے نکالا.